बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुरान मजीद में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र उन्हीं सूरतों में आया है जिनमें उनके मोहतरम वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है और जिनकी दुआओं का वो हासिल थे। ऐ ज़करिया, हम बेशक तुमको बशारत देते हैं एक बेटे की, उसका नाम यहया होगा। इससे पहले हमने किसी के लिए यह नाम नहीं ठहराया है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक रिवायतों का हासिल यह है कि वो यानी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 महीने बड़े थे और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के लिए जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उसमें यह कहा था कि वो पाक औलाद हो। चुनांचे कुरान मजीद में बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ मंजूर फरमा ली। चुनांचे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम नेकों के सरदार और जुहद और तकवा में बेमिसाल थे। उनकी शादी की और उन्होंने शादी की और न उनके दिल में कभी गुनाह का खतरा पैदा हुआ और अपने बुजुर्ग बाप की तरह हुआ भी अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको बचपन ही में इल्म व हिकमत से भर दिया था और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम यह था कि वे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की बशारत देते और उनके आने से पहले रुश्द व हिदायत के लिए ज़मीन हमवार करते थे। चुनांचे मुबारक इरशाद है, बस ज़करिया जिस वक्त मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था तो फरिश्तों ने उनको पुकारा, ऐ ज़करिया, अल्लाह ताला तुमको एक यहया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के कालिमा ईसा की बशारत देता और वह अल्लाह की और उसके बंदों के नज़र में बरगजीदा और गुनाहों से बेलौस होगा और नेकों में से नबी होगा। सीरत की किताबों में इस जगह पर सैयद के अलग अलग मानी नकल किए गए हैं, जैसे हलीम, सहनलीद, आलिम, फ़कीर, दीन व दुनिया का सरदार, शरीफ व परहेजगार, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और बरगजीदा, लेकिन आखिरी मानी चूकी ऊपर लिखी तमाम सूरतों में के मानी हवाई। इसीलिए मैं उन्हीं को अपना गया। इसी तरह तफसीर इब्ने बसीर में अलग अलग मानी जिक्र किए गए हैं।
وہ آدمی جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو، جو ہر قسم کے گناہ سے بچا ہو اور اس کے دل میں گناہ کا خطرہ بھی نہ گزرتا ہو، جو آپ بھی اپنے نفس پر پوری طرح قابو رکھتا ہو اور نفسانی خواہشوں کو روکتا ہو۔ ہمارے خیال میں یہ سب معنی ایک ہی حقیقت کا الگ الگ تعبیریں ہیں، اسی لیے کہ حس کے معنی رکاوٹ آتے ہیں اور حسر اس کا مبالغہ ہے۔ اسی لیے اس جگہ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک جن معاملوں سے رکنا ضروری ہے ان سے رکنے والا حضور ہے، اور اس لحاظ سے چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تمام صفاتوں موجود ہیں، اسی لیے سبھی معنی ان پر فٹ بیٹھتے ہیں، البتہ طاقت باقی رہنے کے باوجود اس پر قابو پانے کے لیے اللہ کے برگزیدہ انسانوں سے کے ہمیشہ دو طریقے رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بن بہائی زندگی اختیار کر کے مجاہدوں، ریاضتوں اور نفس کشی کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اس کو دبا دیا جائے، گویا اس کو فنا کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہی پہلو زیادہ نمایاں ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بغیر مجاہد و ریاضت ہی کے شروع فطرت ہی میں رکھ دیا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس درجہ قابو میں رکھ جائے اور اس پر اس حد تک جب تک قیام کیا جائے کہ وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بے محل حرکت میں نہ آئے، بلکہ بے محل حرکت میں آنے کا خطرہ تک باقی نہ رہے۔ لیکن انسانی نسل کے باقی رہنے کے لیے صحیح طریقے کے ذریعے شادی شدہ زندگی اختیار کی جائے۔ پہلا طریقہ اگرچہ کچھ حالاتوں میں پسندیدہ ہوتی، مگر انسانی فطرت اور اجتماعی زندگی کے لیے غیر مناسب ہے۔ جن نبیوں نے اس طریقے کو اپنایا وہ وقت ہی اہم ضرورت کے حساب سے تھا، خاص طور سے جبکہ ان کی دعوت خاص قوموں میں محدود تھی، لیکن جماعتی زندگی کے لیے فطرت کا حقیقی تقاضا صرف طریقہ پورا کرنا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیم اور آپ کی ذاتی عمل اسی طریقے کی تائید کرتے ہیں، اور جبکہ آپ تمام دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں تو ایسی شکل میں آپ کے لائے ہوئے دینی فطرت میں اسی کو برتری حاصل ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ اپنے زندگی کے کئی شعبوں میں اس حقیقت کو توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملوں سے الگ ہو کر پہاڑوں کے گہروں اور بیابانوں میں زندگی گزارنے والے آدمی کے مقابلے میں اس آدمی کا رتبہ اللہ کے یہاں زیادہ بلند ہے، جو دنیا کی زندگی کے معاملوں میں قید رہ کر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور قدم قدم پر اس کے حکموں کو نظروں کے سامنے رکھے۔ اے یحییٰ، خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑا اللہ کی کتاب تورات کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا، چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخشی، ساتھ ہی اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کی خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمانی نہ تھا۔ اس پر سلام ہو یعنی سلامتی ہو، جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں پلیز۔